آج ہم یہاں جوب آئے ہیں اور کل ہم لولارائی میں تھے، اور لولارائی میں نے نوجوانوں کے چہرے پر جو امید دیکھی اور ان کی آنکھوں میں جو چمک دیکھی، اس سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ بلوچستان کا نوجوان وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ بلوچستان کو بھی انشاءاللہ شاندار بنا سکتا ہے، پاکستان کو بھی چار چاند لگا سکتا ہے۔ اور آج جوب میں بھی نوجوانوں نے جس طرح استقبال کیا ہے تو میری یہ امید اور یقین مزید پختہ ہوا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، جماعت اسلامی امت کے اتحاد کی بھی داعی ہے اور پاکستان میں موجود تمام قوموں، برادریوں اور مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی جوڑتی ہے۔ جماعت اسلامی اگر خلاف ہے تو دین کے دشمنوں کے خلاف ہے، پاکستان کے دشمنوں کے خلاف ہے اور عوام کو تقسیم کرنے والوں کے خلاف ہے۔ جماعت اسلامی اگر خلاف ہے تو ان لوگوں کے خلاف ہے جنہوں نے 79 سال سے اس پاکستان پر ایک قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے، ایسا نظام ہم پر مسلط کیا ہوا ہے جس کے نتیجے میں عام لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، لوگوں کو تعلیم نہیں ملتی۔ میں اس جوب ضلع میں ہوں اور میں نے جب سارے اعداد و شمار دیکھے تو پتا چلا کہ پاکستان میں تعلیمی اعتبار سے سب سے کمزور ضلع جتنے آتے ہیں ان ضلعوں میں جوب بھی شامل ہے، اور مجھے بہت افسوس ہوا۔ پھر میں نے معلوم کیا کہ یہاں کے نمائندے کون ہیں، یہاں حکومت میں کون ہوتا ہے، یہاں کے ممبران کون ہیں، تو پتا چلا کہ اس چھوٹے سے ضلع میں جس کی آبادی 3.5 لاکھ پونے 4 لاکھ ہے، اس آبادی کے اس ضلع سے تقریباً 8-9 لوگ کوئی سینٹ میں ہے، کوئی قومی اسمبلی میں ہے اور کوئی صوبائی اسمبلی میں ہے اور کوئی گورنر ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ نمائندگی ان کو پہلی مرتبہ ملی ہے، کوئی 28 سال سے یہاں پر منتخب ہو رہا ہے اور حکومتوں میں شامل ہے، کوئی 20 سال سے ہے، کوئی 30 سال سے اور کوئی اس سے پہلے سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جوب ضلع، اس کو یہ پرابلم نہیں ہے کہ یہاں کی نمائندگی نہیں ہوتی حکومت میں اور بلوچستان کی حکومت سے ان کو باہر رکھا جاتا ہے یا وفاقی حکومت سے ان کو باہر رکھا جاتا ہے۔ نمائندگی تو بھرپور ہوتی ہے، لیکن یہ نمائندگی کرنے والے در حقیقت عوام کے نمائندے نہیں ہیں، غریبوں کے نمائندے نہیں ہیں، نوجوانوں کے نمائندے نہیں ہیں، کسانوں اور محنت کشوں کے نمائندے نہیں ہیں۔ فنڈز بھی جاری ہوتے ہیں اور وہ فنڈز ٹرانسفر بھی ہوتے ہیں، وہ فائلوں میں لگ بھی جاتے ہیں، لیکن جب ہم جوب سے گزرے ہیں تو پتا چلا کہ ایک ہی تو مناسب سا بازار ہے اور اس کی حالت بھی اتنی ابتر ہے، اس کی سڑک بھی نہیں بنی ہوئی ہے، اور لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یہاں پانی کی اسکیموں پہ بھی کرپشن ہوتی ہے اور یہاں پر روزگار تلاش کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ اور پھر جو بدترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے جسموں میں زہر اڈیلا جا رہا ہے، منشیات کا کاروبار ہو رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ گورنر بھی ہوں، وزیر بھی ہوں، مشیر بھی ہوں، نمائندے بھی ہوں اور ہمارے ان بچوں کے جسموں میں زہر بھی اتارا جا رہا ہو؟ یہ نمائندے کر کیا رہے ہیں؟ اور بات اب صرف نوجوان لڑکوں تک نہیں رہی، اللہ معاف کرے، لڑکیوں تک کو جو ہے اپروچ کر کے ان کو بھی نشے کا عادی بنانے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اور جس طرح پورے ملک میں یہ تماشا لگا ہوا ہے، ان علاقوں میں بھی یہ تماشا، حالانکہ یہ قبائلی معاشرہ ہے، یہاں اگر منظم طریقے سے لوگوں کو متحد کر لیا جائے، یہاں اگر عوام کی فکر کی جائے، نوجوانوں کی، ان کے مستقبل کی، ان کی صحت کی فکر کی جائے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں ہم بہترین طریقے سے تعمیر و ترقی کر سکیں اور اپنے ان بچوں کو پڑھا سکیں۔ لیکن جو نمائندے ہیں وہ نمائندگی کا حق ادا نہیں کر رہے، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے، عام لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ہم ٹیکس پر ٹیکس بھی دیتے رہیں، ہم مہنگی بجلی اور مہنگی گیس بھی، اس لیے کہ سپلائی نہیں ہو تو آپ LPG لیں، بجلی نہیں ہو تو آپ سولر لگائیں، آپ پانی نہیں ہے تو آپ ٹیوب ویل لگائیں، اور اس کے لیے بھی گورنمنٹ اور ان کے لوگوں کو کھلائیں، ہر چیز میں آپ پیسے دیتے چلے جائیں، اور اس کے عوض ہمیں کوئی سہولت بھی میسر نہ آئے، تو پھر ذمہ داری صرف ان نمائندوں کی نہیں ہے، اس نظام پر قبضہ کرنے والوں کی نہیں ہے، ان محکوموں کی بھی کوئی ذمہ داری ہے، ان مظلوموں کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی صحیح قیادت کا انتخاب کریں اور صحیح قیادت کے ساتھ مل کر اس پورے نظام سے لڑیں، اس لیے کہ اب تک جتنے لوگ آپ کی نمائندگی کرتے رہے وہ اس نظام کو مضبوط کرتے رہے، جس میں غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں لوگ اور چند لوگ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، بلوچستان کے عوام کو تو خاص طور پر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، کیا انہیں اسی طرح غلامی کی زندگی گزارنی ہے؟ کیا انہیں اسی طرح سے
وہ سوداگر اپنے سروں پر مسلط کرنے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے ساز باز کر کے، جو اداروں سے ساز باز کر کے، جو حکومتوں سے ساز باز کر کے، اور جو بڑے بڑے جاگیرداروں اور وڈیروں سے ساز باز کر کے ہمارے سروں پر مسلط رہے اور ہمیں محروم ابن محروم بناتے رہے، یا پھر ہم ان سے آزادی حاصل کریں اور اپنے لیے تعمیر و ترقی کے راستے تلاش کریں۔ یہی دوسرا راستہ عزت کا راستہ ہے۔ اور میں آپ سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کرتا کہ جماعت اسلامی دودھ شہد کی نہریں بہا دے گی، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ دیکھیں مولانا ہدایت الرحمان بلوچ یہاں موجود ہے، اس کو گوادر کے عوام نے منتخب کیا، اور گوادر کے عوام نے منتخب کرنے سے پہلے اس کا ساتھ دیا، اس کے ساتھ جد و جہد میں شریک ہوئے، اس کے ساتھ سڑک پہ بیٹھے، اس کے ساتھ قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، تو پھر یہ اس قابل ہوا کہ اس نے نمائندگی کا حق ادا کیا، اور آج یہ مولانا وہاں کے لوگوں کے لیے سڑکیں بھی بنوا رہا ہے، اسکول بھی بنوا رہا ہے، روشنیاں بھی کر رہا ہے۔ اور میں نے خود وزٹ کیا گوادر کے بلدیاتی دفتر کا، کراچی میں بھی ایسا کوئی دفتر موجود نہیں ہے جس طرح کا دفتر انہوں نے وہاں پر جدید سہولتوں سے آراستہ بنایا ہے۔ عوام کی کمپلینٹ کو براہ راست سنا جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ ذرا ایک صحیح آدمی کا ساتھ دیا، لوگوں کے حالات بدلنے لگے ہیں، تو پھر اس نے تو اپنے حالات کو نہیں بدلا، اس کے تو بینک بیلنس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ یہی جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی پر آپ اگر بھروسہ کریں گے، اس کے ساتھ چلیں گے، اس تحریک کا حصہ بنیں گے، تو انشاءاللہ ہم آپ کو ان تعصبات سے بھی نکالیں گے، آپ کو اس مسلک پرستی کی، اس مذہبی سیاست سے بھی نکالیں گے جس میں مذہب کو اور مسلک کو فروغ کیا جاتا ہے، اور ہم آپ کو امت کا ایک زبردست قسم کا ایک مجاہد بنائیں گے انشاءاللہ، جو عالمی سامراج کے مقابلے میں بھی مزاحمت کرتا ہو، اور جو اس کے نمائندہ ایجنٹ ہم پر مسلط ہیں ان کے خلاف بھی مزاحمت کرتا ہو۔ ہم آپ کو اس قبائل اور قوم پرستی کی وہ سیاست جس میں خود اپنے ہی لوگوں کا سودا لوگ کرتے ہیں، اس سے بھی آزاد کروائیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اپنے قبیلے سے محبت کرو، اپنی قوم کی خیر خواہی کرو، اپنی برادری کو نفع پہنچاؤ، لیکن اس کی بنیاد پر دوسرے سے نفرت نہ کرو۔ کسی اور زبان والے تو یہ نہ سمجھو کہ بس وہ میری زبان کا نہیں، میرے قبیلے کا نہیں تو وہ چھوٹا ہے اور میں بڑا ہوں۔ بڑے کو بڑا رکھو لیکن سب کو بڑا بنانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، آدم کی اولاد ہیں، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہے۔ جو محمد مصطفیٰ کا امتی ہوگا وہ انسانوں سے نفرت نہیں کرے گا، وہ ظالموں کا ہاتھ پکڑے گا، وہ ظلم سے نفرت کرے گا، وہ مظلوموں کے ساتھ چلے گا اور مظلوموں کو اوپر اٹھائے گا۔ اس لیے جماعت اسلامی ہی بلوچستان کے مسئلے کا حل ہے۔ اب تک جتنے حل آپ نے تلاش کیے آپ کو کچھ بھی نہیں ملا ہے، اور آپ کا سودا سرداروں نے کیا ہے، خانوں نے کیا ہے، اور انہی لوگوں نے کیا ہے جو ہر دفعہ اسمبلی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کر کے جو ہے وہ اسمبلی کی سیٹیں حاصل کرتے ہیں، اور بات اب کروڑوں تک نہیں رہی ہے، اب ارب روپے تک چلی گئی ہے، اس سے بھی زیادہ چلی گئی ہے۔ سینٹ کا انتخاب ہوتا ہے، بلوچستان کے لوگوں تمہیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ کیوں تمہارے نمائندے اس میں بدنام ہیں کہ سب سے زیادہ بولی بلوچستان کے ممبران صوبائی اسمبلی کی لگتی ہے۔ یہ عزت کی بات نہیں ہے، اس لیے ان لوگوں سے جان چھڑاؤ، تم بہت باعث عزت ہو، تمہاری بہت قربانیاں بھی ہیں، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے نوجوانوں کا ہاتھ ہمیں پکڑنا ہے، ان کو آگے بڑھانا ہے، ان کو پڑھانا ہے۔ یہ دیکھیے کہ 37% صرف لٹریسی ریٹ ہے، صرف یہ خواندگی کی شرح ہے 37% ہے، اور وہ بھی مجھے یقین ہے کہ اس میں بھی 2 نمبری ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ 79 سال کا پاکستان ہو، اتنی بڑی بڑی نمائندگی ہو، اور قوم کے بچے اور بچیاں نہ پڑھ رہے ہو، اور پاکستان بھر کی یہ صورتحال ہو کہ 2.25 کروڑ بچے جن کی عمر 5 سے 15 سال کے درمیان ہے وہ اسکول سے باہر ہوں، اور اس کے علاوہ کتنی جہالت ہو، تو کیوں ہمارے بچوں نے کیا قصور کیا ہے کہ ان کو صحیح تعلیم نہیں دی جا سکتی، ان کے لیے اچھے اسکول نہیں بن سکتے، اور پھر جو اسکول ہوتے ہیں اس میں بھی سرکاری کھاتا چلتا ہے اور اس میں بھی اچھی تعلیم نہیں ملتی۔ ہاں، دولت مند لوگوں کے لیے اچھے اسکول ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے لیے بہترین ادارے ہوتے ہیں، اور دولت کی بنیاد پر تعلیم کی تقسیم ہوتی ہے۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ تعلیم سب کو ایک جیسی ملے گی، سب کو فری ملے گی، سب کو معیاری ملے گی، لیکن جو آئین کے اوپر حلف لینے والے ہیں وہ طبقات میں تعلیم کو تقسیم کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں غریبوں کی تعلیم الگ، متوسط طبقے کی الگ، اور امیروں کی تعلیم الگ۔ اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں اور سربلندی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اس لیے نوجوانوں کو آگے بڑھانا ہے اور ریاستی اداروں کی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب واقعہ ہو جاتا ہے اور عوام شہید ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد خود عوام پہ ہی سختیاں شروع کر دی جاتی ہیں، چیک پوسٹوں پہ سختیاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ یہ قابل قبول بات نہیں ہے۔
ان کے بچے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، باہر سے پڑھا کر لاتے ہیں، اور 79 سال سے یہی طبقہ پاکستان پر حکمرانی کر رہا ہے، لیکن یہ پڑھا لکھا طبقہ قوم کو جاہل بنا رہا ہے۔ یہ اپنی ناکامی کا اعتراف کریں، چاہے جرنیل ہو یا بیوروکریٹ ہو، جاگیردار ہو، وڈیرے اور خان اور سردار، یہ ان کا جو کنسورشیم ہے، یہ کمپنیوں کا جو اشتراک ہے، ان کو اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا ہوگا۔ یہ پاکستان نہیں چلا سکے، یہ اس کے مسائل کو حل نہیں کر سکے، یہ غریبوں کو حقوق نہیں دے سکے، یہ تعلیم اور صحت کی سہولتیں نہیں پہنچا سکے۔ ہاں، یہ لوگوں کو لڑوانے میں کامیاب ہوئے ہیں، تقسیم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس لیے عوام سے میری درخواست ہے کہ دوبارہ کسی کے جھانسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پولیٹیکل ایفرٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن جمہوریت کے نام پر کیا مذاق کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جمہوریت ہونی چاہیے، لیکن جب ہم ان کی پارٹی کو دیکھتے ہیں تو باپ کے بعد بیٹا ہوتا ہے، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا ہوتا ہے، اس کی کوئی بہن ہوتی ہے، اس کی کوئی بیٹی ہوتی ہے، اور اگر ان کو نمائندگی مل جاتی ہے تو ریزرو سیٹ بھی اپنے خاندان میں بانٹ دیتے ہیں۔ یا پھر اب تو ایک اور نیا فیشن آیا ہے کہ آپ کارکن خوار ہوتا رہے، دھکے کھاتا رہے، زندہ باد مرد آباد کرتا رہے، اور انتخاب کا جب موقع آتا ہے تو پارٹی ہو چاہے مسٹر ہو یا مولانا ہو، دیکھتے ہیں کروڑ پتی کون ہے، ارب پتی کون ہے، کھرب پتی کون ہے، چاہے زمین پر قبضہ کرنے والا ہو یا منشیات کا دھندا کرنے والا ہو یا اسمگلنگ کرنے والا ہو، کوئی نہیں دیکھتا کہ کریکٹر کیا ہے۔ دولت دیکھ کر ٹکٹ دے دیتے ہیں، اور پھر یہ دولت مند لوگ آ کر ہمارے سروں پر مسلط ہوتے ہیں۔ پھر ان ایسی پارٹیوں کو کب تک چومتے رہیں گے، کب تک ان کے آگے جھکتے رہیں گے کہ جو موقع آئے تو پھر وہ جمہوریت اس طرح شبخون کرے، اور جب کوئی مشکل آئے تو لوگوں سے کہے کہ جمہوریت کے لیے قربانیاں دو، آئین کا تحفظ کرنے کی تحریک بناتے ہیں، لیکن جب موقع ملتا ہے تو گورنر بھی خود ہوتے ہیں اور گھر کے سارے لوگوں میں سارے عہدے بانٹ دیتے ہیں۔ قوم سے کہتے ہیں کہ قوم کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، تو جو آپ حکومت میں آ کر زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ورکر کو پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کیا مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ جمہوریت کا تحفظ نہیں کر سکتا جو اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں لا سکتا، جو اپنے خاندان کی جانبداری کو قائم کرتا ہو۔ اس لیے جماعت اسلامی الحمدللہ جمہوری جماعت ہے، میں ایک عام آدمی ہوں، جماعت اسلامی کا امیر مجھے بنا دیا گیا ہے، یہ بلوچ عبدالرحمان الرحمان بلوچ ہے، یہ عام آدمی ہے، عام لوگوں کے ساتھ رہنے والا ہے، یہ جماعت اسلامی کا بلوچستان کا امیر ہے، آپ کی نمائندگی اسمبلی میں کرتا ہے۔ یہ سارے لوگ اسی طرح سے ہیں، اسی لیے ہم عام آدمی کا درد محسوس کرتے ہیں۔ جب پیٹرول کی قیمت کی بات آتی ہے، وہ لوگ جنہیں کبھی واسطہ ہی نہ پڑا ہو کہ ان کے بچے پیٹرول کے لیے دھکے کھاتے ہوں، تو وہ کیا جانے کہ پیٹرول کی قیمت کیا ہوتی ہے، اس کا حصول کیا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کے لیے ان کے بچوں کی تعلیم اور بچوں کی فیس کبھی کوئی پرابلم ہی نہ ہوتی ہو، انہیں کیا معلوم تعلیم کتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ تو ایسے لوگ کیسے جمہوریت کو آگے لا سکتے ہیں، کیسے عوام کی ترجمانی کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو بسر کرتے ہیں، ہمارے بچے ان سارے مسائل کو جھیلتے ہیں، ہم سب عام لوگوں کی طرح تمام تر مشکلات سے گزرتے ہیں، تو ہمیں عام آدمی کا پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا بیتتی ہے۔ اس لیے ان عام لوگوں کا اور ان لوگوں کا اگر اجتہاد ہو جائے اور سب مل کر اس نظام کے خلاف جدوجہد کریں تو پھر کوئی آپ کے آگے نہیں ٹھہر سکے گا۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، جماعت اسلامی آپ کی جماعت ہے، جماعت اسلامی دینی تحریک ہے، لیکن ہم دین کو کسی فرقے اور مسلک کی بنیاد پہ تقسیم نہیں کرتے لوگوں کو۔ ہم اس دین کو فروخت نہیں کرتے کہ ایک نعرہ اٹھائیں، سودے بازی کریں اور پھر بیٹھ جائیں، پھر نعرہ اٹھائیں، سودے بازی کریں، پھر بیٹھ جائیں۔ جماعت اسلامی یہ نہیں کرتی، اصول پر کھڑی ہوتی ہے۔ ہم دین کو ایک نظام سمجھتے ہیں جس میں عدالت بھی ہے، سیاست بھی ہے، معیشت بھی ہے، تجارت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، قانون بھی ہے، صحت کی سہولتیں بھی ہیں، اور تمدن کا ارتقاء بھی ہے، تعمیر بھی ہے۔ جو ہمارا دین ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا دین کبھی بھی دنیا کے معاملات سے نابلد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم اس دین کے ترجمان ہیں جو لوگوں کو تقسیم نہیں کرتا، سب کو متحد کرتا ہے اور ایک نبی کا امتی بناتا ہے۔ اس لیے ہم اس دین کو نظام سمجھتے ہیں، اور اس دین کے نظام کی بنیاد عدل پر ہے اور مشاورت پر ہے۔ عدل کا نظام ہوگا تو پھر سب کو برابر کے حقوق ملیں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس ملک میں جو عدالتی سسٹم ہے، میں پوچھوں اگر آپ سے کہ کیا آپ پاکستان کے عدالتی نظام سے مطمئن ہیں، تو کوئی ایک آدمی بھی ہے جو مطمئن ہو تو ہاتھ کھڑا کرے، اور اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو زور سے اپنے ہاتھوں کو ہلا دیں۔ کیا آپ پاکستان کے عدالتی نظام سے مطمئن ہیں؟ کیا آپ پاکستان کے تھانہ کچہری کے نظام سے مطمئن ہیں؟ کیا پاکستان میں لوگوں کو انصاف ملتا ہے؟ کیا پاکستان میں لوگوں کے لیے تعلیم کے مواقع برابر ہیں؟ کیا صحت کی سہولتیں برابر ہیں؟ پورا نظام گل سڑ گیا ہے۔
اب اس نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ظلم کی جو شکل بھی ہو مل کر جدوجہد شروع کی جائے اور اپنے حصے کا کام کیا جائے، چراغ سے چراغ جلایا جائے۔ یہ نظام کی تبدیلی کی تحریک یہ ذرا لمبی تحریک ہوتی ہے، اس میں ایسے نعرے نہیں ہوتے جس میں لوگ جذباتی ہو کر کسی کو زندہ باد کہیں، مرد آباد کہیں، ساتھ دیں۔ اس میں شخصیت پرستی نہیں ہوتی، اس میں لوگ ذات کے اسیر نہیں بلکہ اصول کی بنیاد پر لیڈرشپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس لیے یہ قوم پرستی کی بنیاد پر نہیں ہوتی، یہ مسلک پرستی کی بنیاد پر نہیں ہوتی، یہ ایک سنجیدہ تحریک ہوتی ہے، لیکن اس میں تمام تر جذباتی حوالے بھی موجود ہیں مظلوموں کی داد رسی کے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، جماعت اسلامی جمہوری جماعت ہے، جماعت اسلامی ایک دینی تحریک ہے، جماعت اسلامی سب کو جوڑتی ہے، جماعت اسلامی میں ہر سطح پر شرائعت کا سسٹم موجود ہوتا ہے۔ جب آپ اس میں حصے دار بنیں گے انشاءاللہ یہ اور طاقتور بنے گی۔ اور یہ بھی بات ہے، جماعت اسلامی کامیاب ہوگی تو یہ کامیابی نعیم الرحمان کی، ہدایت الرحمان کی کامیابی نہیں ہوگی۔ ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ یہ آپ کی کامیابی ہوگی۔ ہم تو کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ سے نہ ووٹ مانگتے ہیں نہ سپورٹ مانگتے ہیں، ہم تو آپ سے یہ مانگتے ہیں کہ آپ حق کی خاطر کھڑے ہوں، سچ کی خاطر کھڑے ہوں۔ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن جد و جہد جاری رہے گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یہ جو نظام ہے، جو عدل اور انصاف کا اسلام کا نظام، یہی غالب ہوگا۔ یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کتنی دیر لڑا رہے ہیں، جتنی دیر کریں گے اتنا نقصان اٹھائیں گے، جتنا آپ تاخیر کریں گے اتنا تعلیم سے محروم ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جو فیصلہ آپ کو بعد میں کرنا ہے وہ آج کیجئے اور جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر کھڑے ہو جائیے۔ سب آپ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ہم تو اس کے باوجود بھی آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ لورا لائی میں ہم نے جو بنو قابل کا ٹیسٹ کیا، ہزاروں بچے تھے، بے شمار بچیاں تھیں اور ان کے چہروں پر امیدیں تھیں، تو اب ہم انشاءاللہ ان کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے، ان کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ یوگ میں بھی انشاءاللہ ان قریب یہ آئی ٹی کا پروگرام بنو قابل لانچ کریں گے، اسی طرح اس پورے ریجن میں کریں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے پورا پاکستان جڑتا چلا جا رہا ہے۔ اور دیکھیے ایک بات اور یاد رکھیے، لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے چاہے وہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہوں یا کے پی میں، چاہے وہ سندھ میں ہوں یا بلوچستان میں، کہ ہر صوبے کو الگ الگ کر کے اور اس کو آئسولیٹ کر دیا جائے، اس کو علیحدہ کر دیا جائے، لوگ اسی میں الجھتے چلے جائیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کیوں آپ صرف بلوچستان کی بات کرتے ہیں؟ پورا پاکستان آپ کا ہے، پورا پاکستان آپ کا ہے، کیوں اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں؟ پورا پاکستان میں آپ انشاءاللہ حق حکمرانی رکھتے ہیں، تو پھر کیوں ہم کہیں کہ ہمیں ہمارے خطے کی حکمرانی دے دو؟ انشاءاللہ پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ ہدایت الرحمان جب ایک قافلہ لے کر چلا تھا، انہی خطے سے گزرتا ہوا ڈی جی خان پہنچا تھا، ملتان پہنچا تھا، تو یہ جماعت اسلامی ہے جس نے ان بلوچوں کو اور بلوچستان کے ان عوام کو اپنے سر پر بٹھایا، کارکنوں نے ان کا استقبال کیا، عوام نے ان کو پانی پلایا، ان کے سر کے اوپر پگڑی رکھی اور ان کی عزت کی، اس لیے کہ ہم بلوچستان کو اپنی جان کی طرح سمجھتے ہیں، عزت سمجھتے ہیں ہم اس کی۔ اس لیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ سیاسی نعرے بازی کریں اور لوگوں کو تقسیم کریں۔ ہم سندھ کے عوام کی بھی بات کریں گے، بلوچستان کی بھی، پنجاب کی بھی، خیبر پختونخوا کی بھی، گلگت بلتستان کی بھی اور آزاد کشمیر کی بھی، ہم تو مقبوضہ کشمیر کی بھی بات کرتے ہیں، ہم تو فلسطین کی بھی بات کرتے ہیں، اور ہم صرف یہی نہیں کہ فلسطین کی بات کرتے ہیں، ہم تو اگر وینزویلا پر ٹرمپ دہشت گردی کرتا ہے تو وینزویلا کے عوام کی بھی بات کرتے ہیں، ہم مظلوم انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہم باضمیر لوگوں کا اتحاد چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، آئے وقت آ گیا ہے کہ مل کر اس نظام کے خلاف جد و جہد کریں۔ ایک پورا چارٹر ہم نے بنایا ہے کہ کون کون سی خدمت کے کام کرنے ہیں، یہ سب کریں گے انشاءاللہ، لیکن سب سے بڑی خدمت سیاسی خدمت ہوتی ہے۔ وہ سیاسی خدمت نہیں جو آپ کے نام نہاد نمائندے کرتے ہیں، وہ سیاست کو بدنام کرتے ہیں۔ سیاست تو عبادت ہوتی ہے، سیاست انبیاء کا کام ہے۔ اس معتبر چیز کو دولت سے، دھوکے سے، فراڈ سے اور کرپشن سے لوگوں نے بدنام کر دیا ہے۔ سیاست یرغمال ہے، اس سیاست کو آزاد کرائیں گے، ان سے بھی کرائیں گے، ان کے سرپرستوں سے بھی کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جماعت اسلامی آپ کے ساتھ موجود ہے، ممبر بھی بنیے، ساتھ بھی دیجئے، آگے بھی بڑھیے، اور انشاءاللہ جو بھی لائے عمل مولانا ہدایت الرحمان آئندہ دیں گے اس کے مطابق ہم بلوچستان میں بھی اپنی اس تحریک کو لے کر چلیں گے، اور پورے پاکستان میں بھی انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھائیں گے۔ پیٹرول کی جو قیمتیں اس وقت ہو گئی ہیں اور جس طرح لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، بجلی جتنی مہنگی ہو گئی ہے اور جو دستیاب ہی نہیں ہے، 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ان علاقوں میں ہوتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے لیے بھی ہمیں نکلنا پڑے گا۔ عید کے بعد انشاءاللہ میں پورے ملک میں ہڑتال کی کال دوں گا، آپ ساتھ دیں گے کہ نہیں ساتھ دیں گے؟ یہ سارے بازار شیرانی کے اور شوق کے بند ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ انہوں نے تو ویسے ہی ہمارے سارے راستے بند کیے ہوئے ہیں۔ میں یہ ضرور اس موقع پر چلتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بارڈر بند کیا ہوا ہے چمن کا، اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے کہ دونوں طرف کے جو قبائل ہیں ان کے مشران کو بٹھایا جائے اور تاجران کو بٹھایا جائے، اور ایک بڑا وسیع تر معاہدہ کیا جائے، اور ایک زون تشکیل دیا جائے کہ جس میں لا اینڈ آرڈر کی تمام تر ذمہ داری
یہ قبائل اور مشرق قبول کریں اور انہیں بااختیار بنایا جائے، تو اس کے نتیجے میں یہ پورا بارڈر صرف بلوچستان کا ہی نہیں بلکہ جو خیبر پختونخوا کا اور قبائل کا بارڈر ہے وہ بھی ہم محفوظ کر سکتے ہیں اور تجارت آگے بڑھ سکتی ہے۔ یہ کیا تماشا ہے کہ لاکھوں لوگوں کو روزگار غریبوں کا جس سے وابستہ ہے وہ بارڈر بند ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ بارڈر کھلتا بھی ہے، لیکن یہ کھلتا ہے چند لوگوں کو، طاقتور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ رات کے اندھیروں میں ٹرک آ جاتے ہیں، دن کی روشنی میں غریبوں کے لیے کوئی موقع نہیں ہے۔ یہ دو رنگی کا نظام نہیں چلے گا۔ میں باب اختیار سے کہنا چاہتا ہوں، میں فوج کے لوگوں سے بھی اور حکومت بلوچستان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس چمن بارڈر کو کھولا بھی جائے اور اس کا پورا نظام بھی وضع کیا جائے، راہداری کا ایک سسٹم متعین کیا جائے اور اس سسٹم کے تحت کاروبار کو کیا جائے۔ اسی طرح سے جو ایران کا بارڈر ہے، یہ کیا تماشا ہے کہ اسمگلنگ پر آپ ایف سی کو بھی پیسے دیں، چوکیوں میں بھی پیسے دیں، دہشت گردوں کو بھی پیسے دیں اور ان سب پیسوں کے نتیجے میں اپنا کاروبار کریں، لیکن جائز طریقے سے آپ کاروبار نہ کر سکیں، اس کو ریگولرائز کیا جائے اور اس بارڈر کو بھی کھولا جائے۔ اسی طرح سے ایران سے باقاعدہ پیٹرولیم کی تجارت ہونی چاہیے اور پاک ایران گیس پائپ لائن فوری طور پر پاکستان مکمل کرے، اس سے پورے پاکستان اور خاص طور پر بلوچستان کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ لورالائی کے پاس ہرنائی اور مختلف جگہوں پہ مختلف ٹرک جلائے جا رہے ہیں، وہ ٹرک کے جس میں کوئلہ ہوتا ہے اور اس میں انسانی نقصان بھی ہوا ہے اور مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ میں حکومت بلوچستان اور حکومت پاکستان سے کہتا ہوں کہ یہ جو پورا طریقہ ہے، یہ جو اگنورنس ہے اور یہ جو ہمارا نقصان ہے، اس کو ختم کیا جائے، ان سب لوگوں کو زر مبادلہ زر تلافی دیا جائے اور سیکیورٹی کو بہترین کیا جائے اور ان کو محفوظ کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔